الذي علم بالقلم۔ السلام علیکم، دی وائس آف قلم میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ڈاکٹر محمد دانش آج میں آیا ہوا ہوں منالی میں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس خوبصورت نظارے کے ساتھ ساتھ قرآن کی خوبصورت سی سورہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، جس کو سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے پہلی سورہ ہے، اور یہ ایسی پہلی سورہ ہے جو کمپلیٹ ایک بار میں ہی نازل ہوئی تھی سب سے پہلے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں اوپننگ کی، یعنی کہ ایسی چابی جس سے پورا مکان کھلتا ہے۔ دیکھیے چابی چھوٹی سی ہوتی ہے اور چابی سے بڑا تالا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی چابی سے بڑا تالا کھل جاتا ہے، اور تالا چھوٹا ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑا دروازہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے سے تالے سے پورا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دروازہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے بھی بڑا گھر ہوتا ہے، اور ایک دروازے سے پورا گھر کھل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چھوٹی سی چابی سے پورا کا پورا مکان کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس سے پورا قرآن کھل رہا ہے ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کی کوئی نماز نہیں مانی جائے گی۔ تو ایسا سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے کہ بنا اس کے نماز ہی نہیں مانی جاتی، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تقریباً پڑھی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جاتی ہے۔ عربی میں اسم کہتے ہیں نام کو، اور جب اس کے ساتھ بھی جوڑ دیں گے یعنی بسمی یعنی نام کے ساتھ، اور جب ہم کہیں گے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان ہے، الرحیم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، تو یہ ایک ہی معنی کے دو ورڈ کیوں استعمال کیے گئے ہیں پہلی ہی آیت کے اندر۔ عربی میں جس لینگویج کے آگے آن لگ جاتا ہے وہ بڑی ٹاپ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی غصہ ہے نارمل تو اس کو بولیں گے غضب، اور جو بہت زیادہ غصہ ہو اس کو بولیں گے غضبان۔ اسی طرح سورہ رحمان سے اس کی مثال ملتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب میں ٹاپ کی صفت الرحمن۔ اللہ نے جتنے بھی علم بنائے ہیں ان سب میں ٹاپ کا علم جو ہے وہ قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے بہت ساری مخلوق بنائی لیکن اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اور انسان کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری کوالٹی پیدا کی ہے، لیکن سب سے اچھی کوالٹی کون سی ہے؟ علمہ البیان۔ آپ دیکھیے چاروں ورڈ کے اندر آن لگ رہا ہے، یعنی ٹاپ کی کوالٹی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ٹاپ کی صفت جو ہے وہ رحمان ہے۔ اس کے بعد الرحیم، رحیم کہتے ہیں اللہ کی ایسی رحمت جو کنٹینیوس چلتی رہتی ہے، یعنی کبھی کبھی ہماری بھی رحمت جوش میں آتی ہے، ہمیں بھی کسی پر رحم آتا ہے، دیا آتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ہماری رحمت ہمیشہ کنٹینیو نہیں رہتی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سڑک پر چھوٹا سا کتا جو ہے وہ سردی میں ٹھٹور رہا ہے ٹھنڈ کے مارے، ہم اسے اپنے گھر لے آئے اور ہم نے اس کو کمبل اڑایا، اس کو نہلایا دھلایا، دودھ پلایا اس کو، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے رہنے کا انتظام کیا۔ لیکن اب کچھ دنوں بعد ہماری رحمت جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ ہم سوچیں گے کہاں چکر میں پڑ گئے یار، روزانہ اس کے لیے دودھ کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، تو ہماری رحمت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت ڈاؤن نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کنٹینیوس چلتی رہتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں رحیم، یعنی رحمان اللہ کی رحمت کا لیول اور رحیم اللہ کی رحمت کی کنٹینیوس چلنا۔ یہ ہے معنی رحمان اور رحیم کے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان ہے، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور رحیم ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ سے ایسی چلتی رہتی ہے اور ہمیشہ ایسی چلتی رہے گی۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو آیت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کہتے ہیں تعریف۔ کیسی تعریف؟ جتنی بھی تعریف ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں ان سب کو اگر ہم ایک ہی ورڈ کے اندر پرو دیں تو وہ بنے گا حمد، اور اس حمد کو صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی الحمد، یعنی جتنی بھی تعریف ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں ان ساری تعریفوں کو اگر ہم ملا دیں تو وہ بنے گا الحمد۔ یہ تعریف کس کے لیے ہوں گی؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے ہوں گی ساری تعریف۔ اچھا دیکھیے چھینک آتی ہے ہمیں تو کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اتنا پیارا نظام بنایا ہے کہ دھول ہماری ناک کے اندر جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس دھول کو باہر نکال دیتا ہے۔ ہماری آنکھ میں کچرا چلا جاتا ہے، پانی کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے۔ ہمارے پیٹ کے اندر کوئی خراب چیز چلی جاتی ہے تو فوراً الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، وہ سب باہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اتنا پیارا نظام بنایا، اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ تمام تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالن ہار، پالنے والا، اور صرف پالنے والا ہی نہیں بلکہ نگہبانی کرنے والا،
حفاظت کرنے والا اور ہر چیز کا انتظام کرنے والا۔ جیسے آپ کوئی چڑیا کا بچہ یا مرغی کا بچہ پالنے کے لیے لائیں تو اس کے لیے آپ کھانے کا انتظام کریں گے، اس کے لیے گھر کا انتظام کریں گے، ایک ڈبہ لے کر آئیں گے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کریں گے تاکہ اس کی ہوا کا انتظام ہو جائے، دانہ لے کر آئیں گے اس کے لیے، تو آپ اس کی ساری چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہوا کا، رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ حفاظت بھی کر رہے ہیں اس کو ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر بلی نہ آ جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ہوا کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی، پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ یہ جو ساری کوالٹیز ہیں اگر ان کو ایک ہی الفاظ کے اندر پیروئیں گے تو بنے گا رب۔ تو اللہ رب العزت ہمارا رب ہے۔ رب یعنی پالنہار ہے، کس کا؟ عالمین کا۔ عالم یعنی پوری دنیا، اور عالمین اسی طرح اور بھی بہت ساری دنیا ہیں، یعنی صرف ہمارا رب نہیں ہے بلکہ جتنے بھی انسان ہیں ان کا بھی رب ہے، بلکہ صرف انسان کا رب نہیں ہے، جتنے بھی جانور چرند پرند اس دنیا پر موجود ہیں ان سب کا رب ہے، بلکہ اس دنیا کا ہی رب نہیں ہے، تمام اس جیسی جتنے بھی لاکھوں کروڑوں دنیا ہیں ان سب کا رب ہے۔ اس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ پھر کیا بولیں گے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان ہے، رحمان میں بتا چکا ہوں، اور بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت کنٹینیوس چلتی رہتی ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے کس چیز کا؟ یوم کہتے ہیں دن کو، جیسے یوم پیدائش، یوم آزادی، یوم کہتے ہیں دن کو، ڈے کو۔ یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کا دن، حساب کتاب کا دن، آخرت کا دن۔ تو مالکی یوم الدین، مالک ہے اس دن کا جس دن ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو یہ ترجمہ یاد کرا دوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے اس دن کا جس دن ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ایاک نعبد، اعبد یعنی عبادت سے بنا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں، تیری ہی بات مانتے ہیں، تیرے ہی حکم مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ نستعین کہتے ہیں مدد کو، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ اب کیا مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم اتنی بڑی ہستی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے جب چھوٹے موٹے آدمی سے مدد مانگیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا مدد مانگیں گے کہ بھائی ہمیں یہ والا راستہ بتا دو، اور یہ ایڈریس کہاں پڑے گا، یہ زیادہ سے زیادہ بھائی آپ کے پاس ماچس ہے، بیڑی ہے، اتنی مدد مانگتے ہیں بس۔ تھوڑا سا اور بڑا آدمی ہوگا، بھائی علاقے کا ایم ایل اے ہوگا، ایم پی ہوگا، اس سے اور بڑی مدد مانگے گی، مکھیہ منتری سے اور بڑی مدد مانگے گی، پردھان منتری سے اور بڑی مدد مانگے گی۔ جو اس پورے عالمین کا رب ہے اس سے بہت بڑی مدد مانگیں گے آپ۔ وہ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، جیسے پل صراط یعنی پل والا راستہ۔ اہدنا یعنی ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا، ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط المستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ اور مستقیم کے اندر استقامت بھی آتی ہے، سیدھے راستے پر چلا اور اس پر ہمیں جما دے۔ یہ بڑی دعا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سیدھے راستے کے چکر میں بھٹک جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے پہاڑوں میں جو ہے تپسیا کر رہا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، فیملی چھوڑ کر جو ہے مٹھوں میں چلا جا رہا ہے، ان کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا۔ اے اللہ ہمیں تو ہی سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے ہی سب سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، بالکل سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ صراط الذین، اے اللہ وہ راستہ، انعم کہتے ہیں انعام، انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ جس پر چلنے پر انعام نازل ہوتا ہے، اے اللہ ایسا راستہ ہمیں دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ جس پر چلنے سے ہمیں انعام ملے گا تیری طرف سے، ایسا سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اللہ دوسرے بھی راستے موجود ہیں، غیر المغضوبی، اے اللہ ایسے راستے پر ہمیں چلے۔ مغضوبی یہ بنا ہے غضب سے، غصے سے۔ غیر المغضوبی علیہم، اے اللہ ایسے راستے سے ہمیں بچا جس پر چلنے پر تو ہم سے غصہ ہو جائے گا۔ ولا الضالین، ضالین کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، اے اللہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی۔ اس کے بعد
آپ نے اللہ سے بتایا کہ دیکھو اللہ تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر آپ نے دو راستوں سے پناہ مانگی ہے اللہ میں، ایک تو جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے راستے سے، اور جو مغضوب لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ٹوٹا ہے، غصہ ٹوٹا ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے تو ہمیں بچا۔ یہ سورہ الفاتحہ ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے شفا کے لیے سورہ کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے ناقص اور کمزور علم کی وجہ سے میں آپ کو ٹھیک سے سمجھا نہیں پایا، لیکن جو بھی آپ کے سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر عطا فرمائے، اور جو غلطی اور کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon.